بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ آج ہے 12 فروری اور جمعرات کا دن۔ آج دو بڑی خبریں آ سکتی ہیں، ان دونوں بڑی خبروں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ پہلی خبر ہوگی عمران خان صاحب کے بارے میں۔ دوسری خبر بہت زیادہ وہ تمام دانشور جو کہ جاتی عمرہ کے ساتھ، مریم صاحبہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو کل تک اسٹیبلشمنٹ کے کلمہ گو تھے اور ان کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے اور ان کے آگے پیچھے ہوتے تھے، وہ تمام کے تمام دانشور جو ہیں ان کی بتیاں بجھی ہوئی ہیں، پریشان دکھائی دے رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں، اور ان کے واویلا کرنے کی وجہ سے مریم صاحبہ بھی واویلا کر رہی ہیں، وہ بھی راستے تلاش کر رہی ہیں، سفارشیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ اور کیا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ بات زبان زد عام ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں اور ان کے معاملات جو ہیں وہ حتمی شکل اختیار کرنے والے ہیں۔ عمران خان اور فیلڈ مارشل کے درمیان کیا چل رہا ہے اور اس سے نون لیگ کو کیا مسئلے درپیش ہو سکتے ہیں اور کیا واقعی کوئی سنجیدہ بات چیت ہو رہی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں آپ کو اسی ولاگ میں آگاہ کریں گے، کیونکہ کچھ اور اشارے بھی موصول ہوئے ہیں۔ ایک اور بند کمرے کی ملاقات کا احوال جو ہے وہ ہمارے تک پہنچ چکا ہے۔ اس بند کمرے کی ملاقات کا احوال اور ان کے اس میں موجود مریم صاحبہ کے، شہباز شریف صاحب کے، نون لیگ کے جو ہم خیال دانشور تھے، ان کے چہرے کیوں لٹکے ہوئے تھے، اور اس کے بعد اس بند کمرے کی ملاقات کے بعد انہوں نے باہر آ کر شور و غوغا کیوں کیا، یہ ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ راول پنڈی کے مزاج یار جو ہیں وہ تبدیل ہونے والے ہیں اور ان میں تبدیلی محسوس کی جا رہی ہے، پالیسی میں شفٹ آ رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ موجودہ نظام جو ہے اس کو سمیٹا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ بلوچستان آپ کا ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور خیبر پختونخوا میں مسلسل جو ہے معاملات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ پاک افغان سرحد غیر محفوظ، پاک ایران سرحد غیر محفوظ، پاک انڈیا سرحد غیر محفوظ، اور پاک چائنا تعلقات انتہائی مخدوش۔ جب آپ کے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ حالات کشیدہ ہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ بلوچستان کی علیحدگی کی آوازیں لاہور اور اسلام آباد تک پہنچ چکی ہیں اور خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بج رہی ہے۔ اب ہر چیز کو طاقت کے ذریعے نہیں دبایا جا سکتا، اور ہمارے عاصم منیر صاحب پہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ جناب بہت ہو گیا، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی جی حضوری میں مہربانی فرمائیں، پاکستان کا سوچیں، کیونکہ کوئی بھی ادارہ پاکستان سے بڑا نہیں ہے اور کوئی بھی ادارہ پاکستان سے زیادہ ضروری نہیں ہے، اور پھر کسی بھی ادارے کا سربراہ جو ہے وہ ادارے سے بڑا نہیں ہے۔ تو اس لیے ادارے کے ساتھ چلیں، اور اداروں کو پاکستان کے ساتھ چلنا ہے، اور پاکستان میں آئین کی بالادستی ہونا لازمی ہے۔ کل سردار اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا۔ سردار اختر مینگل صاحب نے یہ استعفیٰ احتجاجاً دیا تھا، جب لوٹا کریسی کی گئی، ان کے ووٹ خریدے گئے، ان کے بندوں کو اٹھایا گیا۔ تقریباً 1.5 سال تک یہ استعفیٰ جو ہے وہ پینڈنگ رہا، اور اب اچانک اسے منظور کر لیا گیا ہے، اور یہ کام مسلم لیگ نون نے کیا۔ سردار اختر مینگل صاحب نے لاہور میں خطرے سے آگاہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اس لیے پاکستان کا سوچیں اور بلوچستان کے عوام کو اس حد تک آپ نہ دھکا دیں کہ وہ آپ کے ساتھ رہنا ہی نہ پسند کریں۔ تو اسی کے ساتھ ہی وہاں پہ نیشنل پارٹی کے مالک صاحب بھی تھے، مالک بلوچ صاحب نے بھی اسی طرح کا کہا کہ پچھلا جو الیکشن ہے وہ الیکشن نہیں، آکشن تھا، یعنی نیلامی ہوئی تھی، اور یہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ چکے ہیں کہ 70 ارب روپے کا الیکشن بیچا گیا۔ یہی بات محمود خان اچغزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بیچا گیا، سیٹیں بیچی گئیں، سیٹوں کی خرید و فروخت ہوئی، اور اس میں عسکری حکام بھی ملوث تھے۔ تو جب یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے اور سب کچھ جانتے ہیں، کیونکہ یہ جعلی نظام عاصم منیر صاحب نے قائم کیا ہے اور اب ان کو بھگتنا بھی پڑ رہا ہے۔ کل قومی اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی گئی، اور وہ تھی
کہ پاک فوج کے حق میں قرارداد منظور کی گئی اور اس کی قربانیوں کی جو ہے وہ اس کو قابل تحسین تھی، ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان ہے، پاکستان کی فوج ہے، پاکستان زندہ باد، فوج زندہ باد کے نعرے لگتے تھے، اور کیا وجہ ہے، کیا ضرورت پیش آئی کہ قومی اسمبلی میں فوج کے حق میں آپ کو قرارداد لانا پڑی اور اپنے آپ کو تسلی دینا پڑی؟ تو سوال یہ ہے کہ فوج کے ساتھ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی شہید کے ساتھ، کسی غازی کے خلاف کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے ہیروز ہیں۔ اصل مسئلہ ہے جو ہمارے سپر سٹار جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی پالیسیوں سے مسئلہ ہے، وہ پالیسیاں کیا لا رہے ہیں، الیکشن چوری سے مسئلہ ہے، آئین کی جو تذلیل کی جا رہی ہے اس سے مسئلہ ہے، جو قانون توڑے جا رہے ہیں، چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے، بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں اور مینڈیٹ چھینا جا رہا ہے، جعلی نظام حکومت بنایا جا رہا ہے اور سیاسی کارکنوں پہ، رہنماؤں پہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ ان سے ہے۔ اس لیے اگر عاصم منیر صاحب چاہتے ہیں کہ معاملات اچھے ہوں، خوش اسلوبی سے ہوں، تو پھر وہ اپنی پالیسی کو تبدیل کریں۔ فوج سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ہی کسی شہید سے کسی کا اختلاف ہے۔ یہ کل قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی اور خواجہ آصف صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو ان کی آواز بھی بند کر دی گئی۔ یہ وزیر دفاع ہیں اور وہ بات سردار اختر مینگل صاحب کی یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو ایسی قومی اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتا جہاں پہ میجر اور کرنل سے پوچھ کر مجھے بولنا پڑے۔ میں میجر کرنل تو کیا، میں تو جنرل سے بھی پوچھ کے نہیں بولتا، اپنی مرضی سے بولتا ہوں۔ تو کل خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع فارم 47 کے ہی صحیح، ان کی آواز بھی بند کر دی گئی اور ان کی تقریر بھی سینسر کر دی گئی۔ تو جب یہ حالات ہوں کہ آپ کو اپنے ہی وزیر کی جو تقریر ہے، گفتگو ہے، اس سے سینسر کرنا پڑے اور اس کو ڈسکنیکٹ کرنا پڑے، تو پھر سمجھ جائیں کہ حالات کتنے برے ہیں۔ کل سندھ اسمبلی میں، گزشتہ دنوں سندھ اسمبلی میں بھی ایک قرارداد منظور کی گئی۔ ایک اقلیتی رکن ہے، انہوں نے پیش کی اور شراب پہ پابندی کی قرارداد تھی، لیکن اس شراب پر پابندی کی قرارداد کو تمام مسلم ارکان نے مسترد کر دیا۔ حالانکہ جو ووٹنگ ہوئی اس میں اس قرارداد کے حق میں زیادہ ووٹ آئے، لیکن اسپیکر صاحب نے کہا کہ یہ ریجیکٹ ہو گئی ہے، لہذا اسے مسترد کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جناب شراب پر اگر پابندی لگے گی تو پھر جو پیتے ہیں بہت سارے ہمارے دوست، تو ان کا کیا بنے گا، ان کے حقوق جو ہیں وہ غصب ہوں گے۔ تو یہ بھی ہو رہا ہے ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی آج کی بڑی خبر کی طرف، اور آج جو بڑی خبر ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کمرہ عدالت نمبر 1 سے ہے۔ یحییٰ خان آفریدی چیف جسٹس اور ان کے ساتھ ہیں جسٹس شاہد حسن بلال۔ کیس فکس ہو چکا۔ سلمان صفدر صاحب کی جو بند لفافے کی رپورٹ ہے 7 صفحات اور 22 پیراگراف پر مشتمل، انہوں نے عمران خان کو وزٹ کیا، ان کے سیل میں گئے، جیل میں گئے، ان سے گفتگو کی، 3 گھنٹے کی گفتگو تھی اور اس کو انہوں نے سمو دیا ہے 7 پیج پہ اور 22 پیراگراف میں، اور وہ سبمٹ کروا دی ہے۔ آج وہ اوپن ہوگی جی، اس کو دیکھا جائے گا اس میں کیا لکھا ہے۔ زیادہ تر امکان یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کے ساتھ کچھ غلط کیا گیا ہے اور ان کے بنیادی انسانی حقوق پامال کیے گئے ہیں۔ ایک قیدی کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ عمران خان صاحب نے پچھلے 945 دن کا حال جو ہے وہ سنایا ہے کہ ان کی قید کے دوران ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے گئے، تو کس طریقے سے ان کو توڑنے کی کوشش کی گئی، ان کا پانی بند کیا گیا، بجلی بند کی گئی، روشنی بند کی گئی، ان کو کئی دن جو ہے وہ ایک ہی سیل میں بند رکھا گیا، یہ سب کچھ کیا گیا۔ ان کی ایکسرسائز مشین چھین لی گئی، ان کا طبی معائنہ نہیں ہو رہا اور ان کی بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی، ان کے فیملی ممبر سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ یہ ساری صورتحال رکھی گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے، لہذا آج وہ رپورٹ کھلنی ہے اور اس بات کا بہت زیادہ قوی امکان ہے اور سرکاری دانشور بتا رہے ہیں کہ بہت بڑا حکم آ سکتا ہے، کیونکہ عمران خان کو اب جیل میں مزید رکھنا ان کے لیے وبال جان بنتا جا رہا ہے۔ اور جتنے بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور جتنے بھی
आहो पुकार, जितनी भी फरियाद की जा रही है, शोरगोगा किया जा रहा है, उससे अंदाज़ा यही है कि पॉलिसी तब्दील हो रही है। उसकी वजह है कल लाहौर में DGISPR तर्जुमान आला मुस्लिम लीग नून अहमद शरीफ चौधरी साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की और लाहौर के तमाम तकरीबन जय्यद सहाफ़ी जितने भी थे वो सब के सब मौजूद थे। उनमें मुजीबुर रहमान शामी साहब थे, उनके बेटे उमर शामी थे, अरशाद आरिफ साहब थे और मंसूर अली ख़ान साहब थे, मुनीब फ़ारूक थे, रज़ीदाद थे, इमरान शफ़क़त थे, हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब थे और बेशुमार सलमान गनी साहब थे, हमारे दोस्त बहुत प्यारे, बेशुमार वहाँ के मौजूद तकरीबन 25 से 30 लोग थे और उनकी तफसीली मुलाकात हुई। और इस तफसीली मुलाकात में जो सामने आई बातें और सवाल जवाब की नशिस्त हुई और पूछा गया, क्योंकि कल जब गुफ्तगू हुई तो उसमें अहमद शरीफ चौधरी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की और मिजाज बदला बदला हुआ था, मूड तब्दील हो चुका था, तब्दीली की हवा महसूस हो रही थी। और जब ये सारी चीज़ें देखी तो कुछ, क्योंकि उसमें ना ही बकौल शख्स से ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गालियाँ दी गईं और ना ही सुहेल आफरीदी को दहशतगर्द कहा गया, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के अफ़गान तालिबान को बल्कि TTP के लोगों को बसाया। ऐसा कुछ नहीं किया गया और बिल्कुल ऐसे लग रहा था बकौल शख्स से कि अफाका हुआ है और मिजाज जो हैं वो आए हुए हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ इनको मालूम हो चुके हैं। तो उसके बाद जब ये सवाल शुरू हुआ, सवाल जवाब की नशिस्त हुई, तो बहुत सारे ऐसे दानिश्वर जो मरीम साहिबा के साथ जुड़े हुए हैं, जाती उमरा के साथ जुड़े हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ हैं और जो कल तक इस्टेब्लिशमेंट के हामी थे और उनके कलमे पढ़ते थे, वो सब के सब जो हैं उन्होंने एक एक करके ISPR DG अहमद शरीफ चौधरी साहब पे सवाल दागे और सवाल दागे सारे के सारे कि जनाब आप बताएं कि 9 मई का क्या बनेगा, आप बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत को चैलेंज कर रही है, आप बताएं कि वो आपके साथ ताउन नहीं कर रहे, आप बताएं कि सुहेल आफरीदी का मुस्तकबिल, आप बताएं। तो बताने के ये सारा कुछ कोशिश की गई, लेकिन जवाबन जो है अहमद शरीफ चौधरी साहब ने ये कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सारी सियासी जमातें अपनी हैं, सारी सियासी जमातें कौमी हैं और तमाम सियासी जमातों को सियासत करने का हक है, लिहाजा हमारी जो है वो कोशिश। तो उन्होंने कहा कि जी आप कल तक तो KP हुकूमत को दहशतगर्द कह रहे थे, कल तक आप सुहेल आफरीदी को, इमरान ख़ान को, PTI को, बाकी रहनुमाओं को वो आप स्लाइड्स चला रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अहमद शरीफ चौधरी साहब ने कहा कि इस वक्त जो वक्त का तकाजा है वो है कौमी यकजहती, कौमी ज़रूरत है और सब साथ इकट्ठे बैठें और मसाइल का हल तलाश करें, दहशतगर्दी का ख़ात्मा करें, बलूचिस्तान के मसले को हल करें, खैबर पख्तूनख्वा के मसले को हल करें, अफ़गानिस्तान का मामला हल हो और ये जो बैरूनी उफ्ताद आन पड़ी है उसमें से हमने निकलना है। तो कल सारे का सारा बयानिया जो है अहमद शरीफ चौधरी साहब का वो बिल्कुल यू टर्न लिया हुआ था और नौइयत का था। तो जब बावजूद कोशिश के मेरे तकरीबन 7 हम पेशा लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत यत्न किए, लेकिन कुछ बरामद ना हुआ और अहमद शरीफ चौधरी साहब ने पल्लू झाड़ा और जो नशिस्त थी बर्खास्त कर दी। और उसके बाद हैरत अंगेज़ तौर पर उन सहाफ़ियों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हुए जो कि उन पे तनकीद करते हैं, वो सहाफ़ी जो कि उनके तरफदार नहीं हैं, वो सहाफ़ी जिनके बारे में समझा जाता है कि वो इमरान ख़ान के, उनकी तरफ वो ज़्यादा मुतवज्जे हुए। और ये बात भी हमारे रकीब सहाफ़ियों ने बड़ी बुरे तरीके से महसूस की। उसके बाद ये नशिस्त बर्खास्त हुई तो फिर ट्वीट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और डिजिटल मीडिया के ज़रिए, अपने अपने व्लॉग के ज़रिए इस बात का इजहार किया गया कि जनाब तब्दीली
آ رہی ہے، تبدیلی آ چکی ہے، عمران خان رہا ہو رہے ہیں، بنی گالہ جا رہے ہیں، عثمان پارک جا رہے ہیں، ہسپتال جا رہے ہیں، یہ ساری باتیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور خبر آپ کو دوں، پھر ہمارے ان دوستوں نے فی الفور رابطہ کیا مریم صاحبہ کے ساتھ، اور کسی نے مریم صاحبہ کے ساتھ کیا، کسی نے علی ڈار صاحب کے ساتھ کیا، کسی نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا، اور ان کو بتایا کہ جناب ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے میم، اور ہمیں آج تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، سمیل آ رہی ہے، کچھ گڑبڑ ہے، تو ذرا سوچ لیجئے، کچھ کر لیجئے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کچھ کیا یا نہیں کیا۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔